حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 برس کے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں توحید کی دعوت بھیجی تو حضرت عمر نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے پاک پروردگار عالم، عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام دونوں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کی خدمت فرما۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں یہ دعا قبول ہو گئی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 مردوں اور 11 عورتوں کے بعد اسلام قبول کیا۔ آپ کے اسلام لانے سے پہلے آپ کے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی دائرہ اسلام میں آ چکی تھیں۔ ان لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اسلام قبول کرنے والوں کے ساتھ سختی سے پیش آیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ اسی کیفیت سے تلوار نیام سے نکالے جا رہے تھے۔ راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے کہا، عمر کہاں جا رہے ہو، کہاں کا ارادہ ہے؟ تو آپ نے کہا کہ محمد کو قتل کرنے کی غرض سے جا رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر حضرت نعیم بن عبداللہ نے کہا، عمر تمہارا نفس تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، تمہیں معلوم بھی ہے تم کس کا قتل کرنے جا رہے ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے جا رہے ہو۔ اگر تم نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قتل کر دیا تو بنی عبد مناف تمہیں چھوڑیں گے نہیں، تم زمین پر چلنے کے قابل نہیں رہو گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کرنے سے پہلے تم اپنے گھر کی خبر لو، تمہارے بہن اور بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے ارادہ بدل لیا، بہن کے گھر کی طرف چل دیے۔ جب بہن کا گھر آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت عمر کی آواز سنتے ہی انہوں نے قرآن کو ایک جگہ چھپا دیا۔ حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا، بہن نے دروازہ کھولا اور آتے ہی پوچھا، تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ تمہاری آوازیں آ رہی تھیں۔ تو ان لوگوں نے کہا، ہم کچھ نہیں پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہنوئی کے ایک تھپڑ مارا، ایک تماچا مارا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے بہنوئی کو جب تماچا مارا تو بہن نے دیکھا کہ شوہر کے تماچا مارا، تو شوہر کو بچانے کے لیے بہن آگے آئی تو حضرت عمر نے دھکا دے دیا۔ جب دھکا دیا تو بہن گری اور اس کا سر پھٹ گیا۔ پھر حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ہاں، ہم نے اسلام قبول کیا ہے، ہم نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین اپنایا ہے۔ جب اتنی جرأت بھری آواز حضرت عمر نے سنی اور بہن کا پھٹا ہوا سر دیکھا، خون بہتا ہوا دیکھا تو شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے، اچھا تم کیا پڑھ رہے تھے، مجھے دکھاؤ، میں بھی اس کو پڑھوں گا۔ تو بہن نے کہا کہ ان صفحات کو کوئی ناپاک انسان نہیں چھو سکتا، اگر تم پڑھنا چاہتے ہو پہلے غسل کر لو۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے غسل کیا، بہن نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ جب اس آیت پر بہن پہنچی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی واقم الصلاۃ لذکری، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور کہنے لگے، کس قدر اچھا اور عظمت والا کلام ہے۔ پھر آپ بے اختیار پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب پر رقت طاری ہو گئی اور کہنے لگے، مجھے اسی وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جانا ہے۔ آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے نکل پڑے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت کوہ صفا کے نواح میں دار ارقم میں موجود تھے۔ صحابہ اکرام نے جب حضرت عمر کو آتے دیکھا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک خبر پہنچائی۔ اس وقت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ حضرت امیر حمزہ نے کہا، عمر کو آنے دو، اگر اچھے ارادے سے آ رہا ہے تب تو ٹھیک ہے، اور اگر کسی برائی کے ارادے سے آ رہا ہے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم جب دار ارقم میں داخل ہوئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ تو حضرت عمر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ پر ایمان لانے کے لیے آیا ہوں، آپ کا کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں، آپ کا دین قبول کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنا سنا تو نعرے تکبیر کی صدائیں بلند کر دیں اور صحابہ اکرام نے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر دیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کر لیا تو ابو جہل کے گھر گئے۔ ابو جہل نے آپ کو دیکھ کر کہا، بھانجے بتاؤ کیسے آئے ہو؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، میں نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے اور میں اب ایمان والا ہو گیا ہوں، اب میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ ابو جہل نے اتنا سنا تو آگ ببولا ہو گیا اور کہا، تم اور تمہاری اطلاع دونوں ذلیل ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کر لیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب ہم حق پر ہیں اور مشرکین باطل ہیں تو ہم پھر اس دین کو پوشیدہ رکھ کر کیوں عبادت کرتے ہیں؟ آپ مجھے اجازت دیجیے، رب کعبہ کی قسم جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حق پر مبعوث فرمایا، اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی میں کفریہ مجالس میں اعلانیہ شرکت کرتا تھا، اب میں دین اسلام کی محافل کا بھی خوب چرچا کروں گا اور دیکھوں گا کہ کس میں اتنی جرأت ہے کہ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی طرف گندی نظروں سے بھی دیکھ سکے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجازت فرمائی۔
پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ تشریف لے گئے اور مشرکین مکہ سے فرمایا جو مجھے جانتا ہے اسے خوب معلوم ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں عمر بن خطاب ہوں، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کر لی ہے۔ پھر آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور بلند آواز سے کلمے کا ورد جاری رکھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو اسلام کھل کے سامنے آ گیا اور اس کی اعلانیہ دعوت دی جانے لگی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے جب مدینہ منورہ کے لیے ہجرت کی اجازت دی گئی تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد شخص تھے جنہوں نے اعلانیہ ہجرت کی تھی۔ ہجرت سے پہلے خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے، تلوار نیام سے نکال لی، پھر بیت اللہ شریف کا طواف کیا، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی، پھر سرداران قریش کے پاس گئے اور ان سے فرمایا تم میں سے ایسا کوئی ہے جو اپنی شکل خراب کرانا چاہتا ہے؟ تم میں سے ایسا کوئی ہے جو اپنی ماں کو بے اولاد کرانا چاہے؟ تم میں سے ایسا کوئی ہے جو اپنی اولاد کو یتیم کرانا چاہے؟ تم میں سے ایسا کوئی ہے جو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہے؟ اگر کسی کا ارادہ ہے تو وہ میرے مقابلے میں آئے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمام سرداران مکہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تقریر سے گھبرا گئے اور کوئی بھی سامنے نہیں آیا۔